بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سفر کے اس گفتگو میں آج ہم حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کریں گے۔ بدقسمتی سے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے جلیل القدر صحابی بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت عزیز بھی، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے معتمد اور قریبی ساتھی بھی تھے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے بعض نفوس قدسیہ کو بلا وجہ کنٹروورشل بنا دیا، اور آپ جانتے ہیں ہم اس کنٹروورسی کی طرف اور اس اختلافات کی طرف نہیں جائیں گے، صرف اشارہ کریں گے۔ لیکن مقام حضرت عمار بن یاسر کو سمجھنے کے لیے کچھ باتیں ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر آپ کے دونوں والدین، یعنی آپ کی والدہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دونوں بھی شہید کیے گئے۔ حضرت عمار بن یاسر کی تاریخ ولادت 570 عیسوی ہے، 570 AD، یعنی آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ، اور آپ کا سال شہادت وہ 36 ہجری ہے اور 657 عیسوی، یعنی 657 آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسے والدہ ماجدہ حضرت سمیہ پہلی شہید خاتون ہے اسلام کی، اور حضرت یاسر بھی شہید کیے گئے۔ آپ سابقون الاولون یعنی ابتدائی اصحاب رسول میں شامل ہیں جو ایمان لے کر آئے۔ آپ ایمان لانے کے لیے دار ارقم جب پہنچے تو حضرت صہیب بن سنان کو وہاں کھڑے ہوئے دیکھا، تو حضرت عمار بن یاسر نے پوچھا کہ بھئی آپ یہاں کیوں کھڑے ہوئے؟ تو حضرت صہیب بن سنان نے کہا کہ بھئی آپ اپنا بتائیں۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے آیا ہوں، پھر کچھ فیصلہ کروں گا۔ تو حضرت صہیب بن سنان نے کہا کہ میں بھی اسی مقصد سے آیا ہوں۔ تو وہ دونوں دار ارقم کے اندر داخل ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جام توحید ان دونوں کو پلایا اور دونوں حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اور بعض روایات کے مطابق بس تقدیم و تاخیر کے ساتھ تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے آپ کے والدین یعنی حضرت سمیہ اور حضرت یاسر بھی اسلام لے کر آئے۔ اور حضرت عمار بن یاسر چونکہ آپ کے والد یمن سے آئے تھے اور یہاں آ کر آپ نے قبیلہ مخزوم کی ایک لونڈی سمیہ سے، یعنی حضرت سمیہ جو عمار بن یاسر کی والدہ ہیں، ان سے شادی کر لی تھی، اور آپ بڑے کمزور طبقے سے تعلق رکھتے تھے، غریب الوطن تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ طاقتور لوگوں نے جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر غلاموں پر جو بھی کمزور تھے ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے، تو انہی میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، اور ان کے والدین پر بھی بڑا ظلم و تشدد کیا گیا۔ تو اب ان تمام مظالم کو آپ نے برداشت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن آپ نے نہیں چھوڑا۔ اور ہم خود ذرا یہ باتیں ان بزرگوں کی، ان اسلاف کی، ان نفوس قدسیہ کی، ان ذوات مبارکہ کی یہ سیرتیں، یہ سمانے ہم آپ کے گوش گزار اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان مستحکم ہو، ہمارا تیقن علی اللہ مضبوط ہو، اور ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہو۔ یہ جو ہمارا ایک معذرت خواہانہ رویہ ہے مغرب کے سامنے کہ ہم مسلمان کہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو شرماتے ہیں، نہیں، یہ اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس اسلام کو تو اللہ نے خود ہمارے لیے پسند فرمایا، تو ہمیں کوئی معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے تمام مظالم، تمام مصائب و آلام برداشت کیے، اذیتیں برداشت کی، تکلیف برداشت کی، لیکن آپ نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ بلکہ ہم میں بعض ایسے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ابھی بھی مسلمان بڑے مضبوط پائے جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک نیشنلٹی اور ایک ویزا پر اپنے عقیدے کا سودا کر دیتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں
کبھی وہ اپنے نام کو عیسائیوں کے نام پر رکھ دیتے ہیں اور کبھی وہ قادیانی بن جاتے ہیں، لیکن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی انتہا کر دی۔ پھر یقین کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی اپنے غلاموں کے احوال سے بے خبر نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ یہ رسول تمہاری مشقت میں تمہیں دیکھ کر اس کو بھی اضطراب ہوتا ہے، وہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر میری امت کے کسی بھی فرد کے پیر میں کانٹا بھی چھپ جائے تو اس کا الم اور اس کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں۔ بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے تو وہ آقا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باخبر تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو انگاروں پر آگ پر لٹا دیا گیا اور آپ کو سینے پر پتھر رکھے گئے جیسے حضرت بلال کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے اور آپ کو اس تکلیف اور اذیت میں دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی عمار بن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ عمار بن یاسر پر بھی ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ جیسے تو کبھی ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اور اس وقت حضرت عمار بن یاسر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا والدہا کا چہرہ دیکھ کر اور آپ کے یہ کلمات سن کر آپ کو اپنی تکلیف ہی بھول گئی۔ عیادت کو آئے شفا ہو گئی، علالت ہماری دوا ہو گئی، تماشائے مقتل کو آئے جو وہ تڑپنے کی لذت سوا ہو گئی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گزرتے آتے جاتے دیکھتے عمار بن یاسر کو، حضرت یاسر کو، حضرت سمیہ کو جب بھی کبھی اذیتوں میں تکلیف میں مبتلا دیکھتے تو آپ فرماتے اے آل عمار تمہیں بشارت ہو کہ تمہاری جنت تمہاری منتظر ہے۔ اور حضرت عمار بن یاسر نے مسجد نبوی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے مدینہ طیبہ میں تو مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، آپ نے بھی اینٹیں اٹھائیں، گارا اٹھایا۔ اس وقت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کر لے کے جاتے تھے اور حضرت عمار بن یاسر دو دو اینٹیں اٹھا کر اپنے سر پر لے کے جا رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے ایک مرتبہ گزرے، واپس اینٹیں رکھ کر دوبارہ گزر رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے دست مبارک سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے یہ فرمایا افسوس اے عمار، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کر دے گا اور تم انہیں اللہ کی طرف بلاؤ گے اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اور اس حدیث کو ایک بنیاد بنا کر بہت سارے لوگ، بہت سے تو کھلم کھلا دریدہ دہانی سے، زبان درازی سے، اور بہت سے تقیہ اور منافقت اختیار کرتے ہوئے حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تان کرتے ہیں۔ ہم کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑھتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں۔ بس یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر سابقون الاولون میں شامل تھے۔ ابتدائی زمانے میں جب ایک بخاری شریف کی روایت میں یہ آیا کہ جب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو اس وقت 5 افراد تھے، لیکن سیر نگار لکھتے ہیں کہ 30 آدمی ایمان لا چکے تھے، ان میں سے بعض نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا تھا، اظہار کر دیا تھا، اور بعض نے اظہار نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی ابتدائی طور پر ایمان لانے والوں میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ اب باقی رہ گئی یہ کہ باغی گروہ قتل کرے گا، اور اس میں معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی کہنا یہ درست نہیں ہے۔ ہم اور کسی طرف کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔ حضرت عمار بن یاسر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھے، اور جناب امیر معاویہ کی طرف دوسرے لوگ تھے، اس میں بھی بڑے بڑے اصحاب تھے، لہٰذا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، محتاط رہنا چاہیے۔ کلمات زبان سے نکالتے ہوئے دونوں طرف اصحاب رسول ہیں تو آپ کس طرف جائیں گے، یہ فیصلے اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑ دینے چاہیے۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 ہجری میں کوفہ کا والی مقرر کیا، یعنی گورنر بنایا، اور آپ 1 سال 9 مہینے تک کوفے کے والی رہے۔
اور چونکہ میں نے عرض کیا کہ آپ ذرا نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، تو وہاں کے جو بڑے بڑے کوفے کے رئیس تھے، کوفیوں کے متعلق تو ویسے ہی آتا ہے، جنہوں نے مولا علی کے ساتھ وفا نہیں کی تو عمار بن یاسر کے ساتھ کیا کرتے، کوفی لا یوفی۔ تو وہاں کے جو رؤساء تھے بڑے بڑے، کچھ معاملات پر بعض نے کہا فلاں حصے جو ہے اس علاقے کے اس کو بصرہ میں شامل کر دیا جائے، تو اس پر کوفے کے رئیسوں نے کچھ اختلاف کیا، کچھ مطالبات پیش کیے، تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بصیرت سے ان کی طرف کوئی نگاہ التفات نہیں کی، توجہ نہیں دی، جس پر وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے مختلف شکایات کی۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس بلا لیا۔ 1 سال 9 مہینے تک آپ کوفے کے والی رہے، اور بس یہیں سے وہ سازشیں، مخالفتیں شروع ہوئیں حضرت عمار بن یاسر کے خلاف۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو پھر اس وقت بھی ایک کمیٹی بنائی گئی، اور وہاں کے حالات کو، کوفہ کے اور مصر کے حالات کو دیکھنے کے لیے، تو اس میں کچھ رپورٹ دینے میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاخیر ہوئی، تو اس پر مختلف قسم کے شبہات پیدا کیے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ بہرحال تو یہ سازشیں پلتی رہیں، پنپتی رہیں، اور بعد میں آ کر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت متمکن ہوئے، تو آپ یعنی حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کے بھی معتمد ساتھی تھے ہی، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئے۔ اور جب جنگ صفین ہوئی سن 36 ہجری میں، 36 ہجری، اور اس میں حضرت عمار بن یاسر، اس طرف سے جناب امیر معاویہ کے لشکر کی قیادت کرنے والے حضرت عمرو بن عاص تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ادھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی حضرت علی کی طرف سے حصہ لیتے ہوئے اس جنگ میں آپ کو ایک نے نیزہ مارا، اور دوسرے ایک شخص نے آپ کے گردن پر تلوار لگا کر اور آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم ہوا تو حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنے ایک معتمد ساتھی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ایک سرد ہا بھر کر، ٹھنڈی آہ لے کر فرمایا، اللہ نے عمار بن یاسر پر اس وقت بھی رحم فرمایا جب وہ اسلام لائے، حضرت عمار بن یاسر پر اللہ نے اس وقت بھی رحم فرمایا جب وہ شہید ہو گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی عمار بن یاسر پر اس وقت بھی رحم کرے جب وہ قبر سے اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے۔ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعائیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، اور یہ وہ پہلے صحابی ہیں جو سرزمین کوفہ پر آسودہ خاک ہوئے، آج وہ وہاں آرام فرمائے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے بڑے لاڈلے اور بڑے محبوب صحابی تھے، اور آج ہم ان کا تذکرہ اسی لیے کر رہے ہیں، اور کسی بھی کنٹروورسی میں، کسی بھی اختلافی بات کو دھیان نہ دیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بڑا افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تمام اصحاب رسول اور تمام ائمہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر انور پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔